السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے، آج سنڈے کا دن ہے، اور آج کے دن یعنی یہ بھی آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کی اکیڈمی کے اوپر یعنی حملہ کیا گیا۔ جس نے کیا وہ تو خیر دنیا سے چلا گیا، اور ایک پولیس والا بھی زخمی ہوا۔ تو ناظرین، ویڈیو جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی۔ یہ تھوڑی سی پرانی تو ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے۔ یعنی گفتگو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ میرے مخالف ہے، میرے اوپر یعنی اٹیک کرتا ہے، اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ ناظرین، مین چیز اگر دیکھی جائے نا کہ انسان کا اخلاق بھی دیکھا جائے، اور دوسرے نمبر پہ یہ وہ بندہ ہے جس بندے نے عقیدہ توہین جو ہے نا وہ کھل کر بیان کیا۔ ناظرین، اگر آپ کہیں گے شاید یہ ان کی طرفداری کر رہا ہے، لیکن ناظرین یہ بات کہتا چلوں، جو بات حق کی ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ ہمیں جو اس کی بات حق اور سچ ہے، جو قرآن حدیث سے وہ ثابت کر، اس کو ماننا ہی پڑنا چاہیے۔ تو اگلی بات ہم کرتے چلے، ان کی ہم زبانی تھوڑی سی آپ کو گفتگو سناتے ہیں۔ انہوں نے بڑے ہی قیمتی جملے استعمال کیے ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یعنی کتنا بڑا دل ہے اس بندے کا، جس بندے نے کہا کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ جو اٹیک کرنے والے لوگ ہیں ان پہ ترس آتا ہے، واللہ میرے ساتھیوں کو بھی پتا ہے، کوئی غصہ نہیں آتا۔ کوئی اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہے، کوئی مدرسے میں حفظ کے لیے ماں باپ نے ڈالا، ورگلایا گیا، کسی کالج میں سپلیاں آ رہی تھی تو اس نے کہا چلیں دنیا تو میری خراب ہوئی ہے، آخرت تو میں بنا لوں۔ اور حالت یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے باقاعدہ رکے لکھے ہوتے ہیں کہ میں پھندے کو چوم لوں گا، میں ممتاز قادری کے مشن کو لے کر چلوں گا، میں علم الدین کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا، اور اگلے دن ضمانت اپلائی کی ہوتی ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں تو کبھی جیلم اکیڈمی آیا ہی نہیں، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ ایک دن کے اندر سارے کا سارا انقلاب تو بڑھ گیا، اور ساروں کے ساتھ، کیونکہ صحت جرم سے انکار کریں گے تو ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے نا۔ اگر وہ لکھ دیں کہ ہم آئے تھے اور ہم نے یہ کیا ہے تو ضمانت تو نہیں ملے گی، پھر تو سزا ملے گی 7 مہینے سے لے کر 4 سال تک، اور اگر زیادہ سویر کیس ہے تو 10 سال تک اندر۔ تو صحت جرم سے انکار کرتے تھے۔ تو مجھے ان پہ ترس آتا ہے، اور میں ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ ریڈیکلائز نہ ہو رہے ہوں مولویوں کے ہاتھوں، کیونکہ مولویوں نے کبھی اپنا کوئی بچہ لانچ نہیں کرنا۔ خادم رضوی صاحب کے 2 بیٹے تھے جو آج کل چھپے ہوئے ہیں، سعد رضوی صاحب، انس رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے اور ان کو ہدایت بھی دے، آمین۔ لیکن خادم رضوی صاحب نے ان کو لانچ نہیں کیا۔ آج تک کسی مولوی کا بیٹا لانچ نہیں ہوا، کسی پیر کا بچہ لانچ نہیں ہوا، ہمیشہ لوگوں کے بچوں کو لانچ کرواتے ہیں۔ غازی علم الدین بھی دیکھ لیں، وہ عام یعنی بڑھئی تھا، ایک 17-18 سال کا، اور ڈاکٹر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب تسی صرف شعر ہی کہندے رہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو پتا تھا اس قسم کی وفا نہیں کرنی، بعد میں خیر ڈاکٹر صاحب نے خوب کیش کرایا انہوں، وہ میں نے کافی دفعہ واقعہ آپ کو سنایا۔ تو خدا کے لیے کورس کی کتابوں سے بھی اس طرح کی چیزیں نکالیں، یہ آپ زومبیز پیدا کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں کتابوں میں ڈال کے۔ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی، خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے، کوئی سیاسی جماعت کرے، کوئی مذہبی جماعت کرے، کوئی انڈیویجول کرے، اسلام میں حرام ہے۔ یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو کیا سزا دینی ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے توہین مذہب کے فتوے لگانا اور خود سے جج بن کے لوگوں کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کرنا۔ ظاہر ہے لوگوں کو آپ جنت میں پہنچا رہے ہیں، خود تو آپ نے جہنم میں جانا ہے یہ کام کر کے۔ جنت میں تو وہ جائے گا جس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے جو ایکس مرشد ہیں باپا جانی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے شہید کرنے والے کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ اور حالت یہ ہے کہ 1995 میں ایک مرڈر اٹیمپٹ ان کے اوپر ہوئی، آج 31 سال ہو چکے ہیں، باپا جانی پھر باہر نہیں نکلے۔ منو کہنے نے انہوں منارے پاکستان تے لے کے آؤ، اپنے میرے اہل سنت نو بھی حوال ہواؤ نا۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تو ولی ہیں نا, بلکہ ولیوں کے امیر ہیں غوث وقت, امیر اہل سنت, اور 8 پاس. منو کہتے ڈگری کوئی نہیں ہے, اور ان ڈگریوں والے کے امیر اہل سنت 8 پاس گجراتی زبان میں, میٹرک بھی نہیں, امیر اہل سنت. تو بھائی میں تو میکینیکل انجینئر ہوں, میرے لیے تو کوئی اور بڑا لقب جو ہے نا وہ تلاش کرو. سلطان الورلڈ, ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو مجھے ان بچوں پہ ترس آتا ہے جن کو مولوی ورگلاتے ہیں. اپنے بچے لانچ نہیں کرتے, اپنے بچے تو پھر ان کی لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں, کروڑوں کماتے ہیں, جائیدادیں بناتے ہیں. تو جو لوگ پورے اخلاص کے ساتھ شکوہ کرتے ہیں ہمارے چاہنے والوں میں سے بھی اور نیوٹرل لوگوں میں سے بھی کہ جی آپ کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے, ان کے لیے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, سنت اذکار کی برکت سے اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ مشورے دینے کی بجائے ہمارے حق میں دعا کیا کریں, ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور میں اپنے پلیٹ فارم سے ان سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خواہ وہ صحافی حضرات ہوں, ٹی وی چینلز ہوں, یوٹیوبرز ہوں, سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, اسی طریقے سے چند ایک گمنام علماء ہوں. دیکھیں کوئی بڑا عالم سامنے نہیں آیا, حالانکہ ان پہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے سب سے پہلے میری ویڈیو آتی ہے. چند ایک چھوٹے علماء نے اپنے طور پر کوئی ویڈیو بنا دی تو بنا دی, بڑوں میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا. پھر بھی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکر ہے ان کی خاموشی ہمارے حق میں ہے, یہ نہیں کہہ دیا کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. تب مہربانی جناب, آپ کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. اور اپنے اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑھ کر اور سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, اور اپنے سیکیورٹی اداروں کا بھی شکریہ ادا کریں گے, خصوصاً پنجاب پولیس کا, کیونکہ ساری سیکیورٹی ان کے انڈر ہی ہوتی ہے یہاں پر, خواہ ایلیٹ کے ہوں, سی سی ڈی کے لوگ ہوں, سی ٹی ڈی کے لوگ ہوں, سب کے سب پنجاب پولیس کے انڈر یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو اتنی باہر نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ بڑی محنت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے ان معاملات کو ہمارے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. باقی میرے تک پہنچتے ہوئے الحمدللہ کئی ایک لائن آف ڈیفenس موجود ہے, وہ مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ لوگ جو آتے ہیں وہ آبزرو کر لیتے ہیں. لہذا آپ لوگ ٹینشن نہ لیں, سیکیورٹی آخری درجے میں ہوتی ہے الحمدللہ. باقی جو میرے ٹی وی پروگرام ہیں وہ تو لائیو ہوتے ہیں, وہ میں اپنی اکیڈمی سے نہیں کرتا ہوں. اکیڈمی میں تو ہمارے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی نہیں ہے, اور نہ ہم اپنی پولیس کو تردد میں ڈالیں کہ وہ رمضان کا پورا مہینہ یہاں پہ باہر اپنی گاڑی کھڑی رکھیں اور ہمیں سیکیورٹی دیں. یہ صرف اتوار والے دن اکیڈمی کھلتی ہے, وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے, اس کے بعد یہ بند کر دی جاتی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4, بعض لوگوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ مجھے مشورہ دیا, ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے بھی, ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی, کہ جی یہ فوٹو سیشن آپ ختم کر دیں. میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر ہمارے دشمن کی کامیابی ہے, اسے پتا ہے کہ اسی فوٹو سیشن سے یہ ساری کی ساری دعوت پھیلتی ہے, اور ایسی برکات ظاہر ہوتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ تصویر کھینچ کے جب اپنے فیس بک پہ لگاتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کرتے ہیں, تو بے نمازی بھی آپ کو سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں, جنہوں نے پوری زندگی مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوتا. اسی بہانے سے وہ قرآن و سنت کی بات کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. آپ کو موقع مل جاتا ہے دعوت سٹارٹ کرنے کا. ویسے تو آپ ڈرتے رہتے ہیں, میں نے بات کی تو لوگ کہیں گے دین کی بات نہ کرو, لیکن جو خود آگے لچ فرائی کرے پھر آپ نے اس کو بتانا ہے, رکو ذرا صبر کرو, آ جا تجھے بتاتے ہیں. پھر آپ نے اس کو پیار اور محبت سے وہ ساری باتیں بتانی ہیں جس سے اس کا دماغ کھلے, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اور سب سے بڑھ کر یہ بتانا ہے کہ آپ کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہاں, ہماری نماز بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے, جو تمہارے غوث پاک نے بھی لکھی ہے غنیت الطالبین میں, اور تمہارے امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھی ہوئی ہے. رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے کیونکہ وہ حنفی ہیں, اور تم بھی حنفی ہو. اب دیکھ لو تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے یا ہماری نماز قادیانیوں والی ہے. لو سامو
ظاہر ہے جب یہ ہمیں قادیانی کہیں گے تو پھر ہم حق رکھتے ہیں. قرآن نے کہا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کے خلاف آواز بلند کرنا اس کو پسند نہیں کرتا مگر وہ جس پہ ظلم ہوا ہے. ہاں مظلوم اگر برائی سے کسی کا ذکر کرے تو اللہ کہتا ہے اس کو اجازت ہے. ہم مظلوم ہیں. یہ مجھے قادیانی کہتے ہیں. کون؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی. تو پھر ان کو بتانا ہے کہ آپ کی نماز قادیانی والی ہے. ختم نبوت پہ کام ہم کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ ہم غلام احمد قادیانی دجال کو چھوڑیں گے اور نہ کسی ایسے دجال کو چھوڑیں گے کہ جو تمہاری ڈاکٹرن میں بالکل ٹھیک کام کر کے گیا. یعنی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ مناظرے کرتے ہیں نا جی، کہتے ہیں نہیں معرفت کی بات ہے. ان لکھ دے پھر دے جائے آدھر کتابیں بدل گیا نے. پہلے تو مناظرے کی تیز ہے، ان کتابیں بدل گیا نے. ڈر گئے جو ہے میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ تصویر والا سیشن ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ ہماری دعوت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اور میں اپنے ملک میں اس لیے بیٹھا ہوں نا آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے نہیں. میری تصویر تو ہر جگہ گونج رہی ہے اللہ کے فضل سے، تاکہ اس سے دعوت کا سلسلہ آگے. جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی مناظر فرمائی. ناظرین یہاں پہ میں یہ بات کہتا چلوں، اگر بندہ آپ کے سامنے رب العالمین کا قرآن رکھ دے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رکھتے ہیں، تو فوراً بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا. اب ہم اگلی بات کرتے چلیں. اختلاف ہر بندے کو ہوتا ہے، بلکہ انجینئر مرزا صاحب نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ جس بندے کو میرے ساتھ اختلاف ہے تو اس کو ہونا بھی چاہیے، وہ بات کر سکتا ہے. حالانکہ وہ خود یہ بندہ کہہ رہا ہے. تو دیکھا جائے ہر بندے کو اختلاف ہے، مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن جو اس کی بات قرآن اور حدیث، یعنی قرآن و حدیث کے، یعنی آپ کو ریفرنس دیتا ہے، حوالے دیتا ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے، تو اس کو ماننا چاہیے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے نا جی. مین چیز جو نا ہمارے پاس اگر ہونا چاہیے تو وہ ہے عقیدہ توحید، اور نمبر 2 محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. بلکہ آپ کو میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. حضرت مقدام رضی اللہ کو تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، اور نمبر 2 محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ حدیث سننے کا مقصد یہ ہے جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے کی طرف دیکھنے کی. تو مین چیز ناظرین جو ہے وہ بندے کے پاس عقیدہ توحید ہونا چاہیے. جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے نا، وہ یہ بات سمجھ لے کہ اس بندے نے دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. جیسا کہ وصیل مسلم کی حدیث ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اس حالت میں دنیا سے گیا، رب العالمین سے ملا، اس نے ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا، وہ بندہ جنتی ہے، اور جس نے ذرہ برابر بھی شرک کیا وہ بندہ جہنمی ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لبیدگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.